الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے انتہائی ہر دل عزیز سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں میں سے چند آیتیں تلاوت کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے ان آیتوں کے حوالے سے بہترین انداز میں شعر حاصل گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ دنیا دار الفنا ہے، دار البقا نہیں ہے. یہ دنیا دار الابتلاء ہے. جس جہاں میں فنا ہے اس جہاں میں ابتلاء بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، دشواریاں. اور جس عالم کے واسطے فنا نہیں ہے، جس جہاں کے واسطے فنا نہیں ہے، اس میں ابتلاء بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، دشواریاں بھی نہیں ہیں. یہ دنیا دار البقا نہیں ہے، دار الفنا ہے. اس دنیا میں رہنے والے ہر کس و ناکس کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ اس کی دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اور اگر کلمہ گو مسلمان ہے تو پھر اس کے افکار میں، سوچوں میں ایک اہم ترین عنصر کا اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اہم ترین عنصر اور جز جو انسان یعنی مسلمانوں کی زندگی میں ہے وہ ہے فکر آخرت.
آخرت کی فکر. آخرت وہ جہاں ہے، وہ مقام ہے کہ جس میں زوال نہیں، جس میں اختتام نہیں، وہ دار البقا ہے. تو مسلمان اپنی عملی زندگی میں اپنی آخرت کے اعتبار سے بھی فکر مند ہوتا. لیکن اللہ کے پیارے حبیب اور اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں، ان میں یہ واضح پیغام دے دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا مقرب بنایا ہوتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا قریب کا درجہ دے کر ان کے مقام اور رتبے کو بڑھایا ہوتا ہے، اللہ پاک ان کے حوالے سے فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ جو میرا ولی ہے، جسے میں نے محبوب بنایا، اسے کوئی غم نہیں آتا، کوئی خوف اسے نہیں آتا. کسی قسم کی پریشانی پر، کسی بھی قسم کی مصیبتوں پر کوئی خوف کا عارضہ ان کو لاحق نہیں ہوتا. نعمت کے ختم ہو جانے پر غم نہیں کرتے، پریشانی کے آنے پر خائف نہیں ہوتے، خوف زدہ نہیں ہوتے، اور نعمتوں کے زوال پر غمگین نہیں ہوتے. اب اس مختصر سی آیت میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ رب العزت نے جنہیں اپنا قرب عطا کیا ہے، انہیں خوف اور غم کا عارضہ لاحق نہیں ہوتا. اس آیت مبارکہ کے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات کہ اولیاء اللہ کو غم اور خوف کا عارضہ، بیماری لاحق نہیں ہوتی. اب جو اولیاء اللہ کو غم کا عارضہ لاحق نہیں ہوتا، تو اس سے کس قسم کا غم مراد ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کسے کہا جاتا ہے، اللہ کا ولی محبوب کسے کہا جاتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ کا مقرب کون ہوا کرتا ہے. کیا آخر جسے غم لاحق نہیں ہوتا، جسے خوف کا عارضہ لاحق نہیں ہوتا،
تو یہ اللہ کا ولی کہتے کسے ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اور یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی اس میں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہیں۔ اب یہ بشارتیں اور خوشخبری کس اعتبار سے، کس نوعیت سے، کس قسم کی بشارتیں ہیں؟ تو یہ چار باتیں اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ کے خاص بندوں کو غم خوف لاحق نہ ہونا بھی پتہ چل جائے گا۔ ولی کسے کہا جاتا ہے، اللہ محبوب کسے اپنا محبوب بنایا کرتا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان اور علامتیں بھی معلوم ہو جائیں گی، اور اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں جو بشارتیں ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں گی۔ جب یہ چاروں باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی تو اللہ پاک کے جو خاص مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے مقام کو جاننے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں اللہ کا مقرب بننے کے لیے کوشاں رہیں گے، کوششیں کریں گے، اور اللہ کے مقربین کی صحبت کو اختیار کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلی بات کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوا کرتے ہیں لا خوف علیہم، وہ خائف نہیں ہوتے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ جبکہ دنیا کے دستور کو اگر نظام فطرت کو دیکھا جائے، انبیاء، صدیقین، مقربین، سب کے اندر یہ ایک فطری اور طبعی تقاضا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر کس و ناکس خائف بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے۔ تبھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ وہ اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے، اس سے خائف ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے سے غمگین بھی رہتے، فکر مند بھی رہتے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا کیا مطلب؟ حضرات مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ لکھا، بڑا عجیب نقطہ لکھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جن کو اپنا قرب عطا کیا ہوتا ہے انہیں دنیا کی مادیات کا غم نہیں ہوتا، انہیں دنیا کے مادیات کا
غم نہیں ہوتا، اور دنیا کے مادیات ذرائع اسباب کا خوف نہیں ہوتا، نہ ان مادی اسباب کے زائل ہونے کا، ختم ہونے کا غم ہوتا ہے، اور نہ ہی ان مادیات کے، ان اسباب کے ختم ہو جانے کا، یا جو ہے وہ کسی مادی سبب کے متاثر کرنے کا جو غم ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جس طرح انبیاء صلحاء کے ساتھ غم رہا، خوف رہا، تو یہ وہ غم اور خوف ہے کہ جس غم اور خوف کی وجہ سے انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو۔ آخرت کی فکر انسان کے اندر پیدا ہو، اعمال کی فکر انسان کے اندر پیدا ہو، بد اعمالی کا خوف انسان کے اوپر مسلط ہو، نماز ادا کرنے کی فکر ہو، روزے ادا کرنے کی فکر ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر ہو، صاحب نصاب ہیں تو قربانی کرنے کی فکر ہو، اگر حج فرض ہوتا ہے تو حج ادا کرنے کی فکر ہو، اگر اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا ہے تو پھر اولاد کی تربیت اور ان کے بگڑنے کی فکر ہو، کیونکہ میرا اور آپ کا بہترین سرمایہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، اور اس کے علاوہ ولد صالح یدعو له، ولد صالح یدعو له، کہ وہ نیک بچے ہیں کہ جو آپ کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعائیں۔ تو حضرات مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنہیں اپنا قرب عطا کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے جنہیں اپنی محبتیں عطا کی ہوتی ہیں، اپنے قرب کا درجہ عطا کیا ہوتا ہے، انہیں دنیا کی مادیات غمزدہ نہیں کر سکتی، دنیا کے یہ اسباب ذرائع مال و دولت اس کو خائف نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت اپنا قرب اسے عطا کرتا ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی فکر کرتا ہو۔ حضرات صوفیہ کرام بزرگان دین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بہترین کامیاب انسان وہ ہے الزاہد فی الدنیا والراغب الی الآخرہ، کہ اللہ کا خاص مقرب انسان وہ ہے الزاہد عن الدنیا، کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، اور اگر رغبت ہے تو پھر آخرت کی ہے، اگر رغبت ہے تو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی ہے، اور وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی جو رغبت ہے وہ نماز کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ کی دیگر جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
حدیث شریف میں واضح طور پر آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو زار و قطار روتے چلے جاتے، خوف کے مارے زار و قطار روتے چلے جاتے۔ اور یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے دعا کے دوران اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آنسو کا ایک بوند بھی گرایا تو پھر اللہ پر لازم ہے کہ اس کی مغفرت کرے، اس کی دعا قبول کرے۔ اللہ کے حضور بیٹھ کر آنسوؤں کے بوند گرانے سے اللہ رب العزت ایسے شخص کو مسترد نہیں کرتا، ایسے شخص کی دعاؤں کو مسترد نہیں کرتا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آنسو جب خلاق عالم کے سامنے کسی انسان کا نکلے گا تو مجھے بتائیے کہ وہ کس وجہ سے نکلے گا؟ اس ہیبت کی وجہ سے نکلے گا، اس خوف کی وجہ سے نکلے گا کہ جو خوف اور ہیبت خلاق عالم کی پکڑ کا انسان کے دل اور دماغ میں مسلط ہے، کہ جس کو اللہ پاک نے یوں تعبیر فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ اللہ کی پکڑ کا خوف اپنے دل اور دماغ میں ایسا مسلط ہے، ایسا مسلط ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو مارے خوف کے گڑ گڑانا شروع کرتے۔ تو میرے عزیزو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، حضرات انبیاء علیہم السلام کا مارے خوف کے گڑ گڑانا، ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کر گزار دینا، نوافل پر گزار دینا، گھنٹوں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ جو غم اور خوف ہے، تو مجھے بتائیے یہ غم اور خوف دنیا کے اسباب، مال اور اسی طرح تجارت یا دیگر چیزوں کے لیے ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک وقت کی نماز ان کی فجر کی قضا ہو گئی، ایک وقت کی نماز ان کی قضا ہو گئی، ایک وقت کی نماز قضا ہونے کی وجہ سے اتنے غمگین ہوئے۔ بات چل رہی ہے کیا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو خوف بھی نہیں لاحق ہوتا، یعنی خوف ان پر مسلط نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے۔ اب ایک وقت کی نماز قضا ہوئی، خوف اللہ کی پکڑ کا ایسا مسلط ہے کہ اگر اس نماز کے قضا شدہ حالت میں اللہ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اس قدر غمگین ہے کہ گویا کہ دنیا کا کل سرمایہ ان کا لٹ گیا۔ زار و قطار روئے جا رہے ہیں، زار و قطار روئے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، کیونکہ گناہوں کی تلافی اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی شان نبوی ہے اور یہی تعلیمات نبوی ہے کہ اعمال میں کمی کوتاہی ہو جائے، حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو جائے تو بندوں کے پاس جا کر معاف کروا لو، اور اگر اللہ کے حقوق میں، عبادات میں اور اسی طرح دیگر معاملات میں کمی آ جائے تو پھر اللہ کے حضور جا کر تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اب وہ بزرگ زار و قطار روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، اتنا روئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ان کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے ایک وقت کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کے حضور اتنا رویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب اتنا لکھ دیا کہ جو نماز اس کو باجماعت مل جاتی تو شاید اتنی نیکی نہ ملتی۔
اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگلے دن فجر کے وقت سے پہلے ہی اس بزرگ کو شیطان نے خود جگا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پھر دوبارہ اس کی نماز چھوٹ جائے، پھر دوبارہ یہ رو رو کر فرض نماز باجماعت ادا کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے۔ کیونکہ اللہ کے حضور اگر کوئی توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہوتا ہے، اپنا مقرب بنایا ہوتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی پہچان عطا کی ہوتی ہے۔ واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی سنا چکا، تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادتوں کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، تجھے پہچاننے کا حق ادا کر دیا، لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ تجھے پہچاننے کا حق ادا کر دیا، لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن بندہ کلمہ گو ہے وہ اللہ کی پہچان مکمل طور پر حاصل کر سکتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، کمزور ہونے کے ناطے عبادتوں میں کمی بیشی عین ممکن ہے، لیکن اپنی رب کی پہچان تو مکمل حاصل کر سکتے ہو نا۔ اور جس شخص نے اپنے رب کی مکمل پہچان حاصل کر لی تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت بے غم کر دیا کرتا ہے، اور دنیا کی جو مادیات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی، ساری کی ساری اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا کی ساری چیزیں، سارے مادیات اس کے سامنے ہیچ ہے، پھر دنیا کے جو مسائل ہے اسے خوف زدہ نہیں کر پاتے، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں وہ اسے خوف زدہ نہیں کر پاتے، کھانے پینے کے معاملات اسے خائف نہیں کر پاتے، روزی روٹی کے معاملات اسے خائف نہیں کر پاتے، نعمتیں جو اس کے پاس موجود ہیں اگر خدا نہ خواستہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے تو اسے غمگین بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، وہ کسی نے چرا لی، اٹھا لی، میں اور آپ غمگین ہو جاتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں، فانی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا جو مقرب اور محبوب انسان ہے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہوتی ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی نعمت ہی کیوں نہ ہو، اس نعمت کے زائل ہونے پر، ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، نہ ہونے پر صبر کرتے ہیں، غمگین نہیں ہوتے، نہ ہونے پر صبر کرتے ہیں، غمگین نہیں ہوتے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کے جو ذرائع اسباب ہیں کہ جسے ہم اپنی اصطلاح میں مادی ذرائع اور اسباب کہتے ہیں، تو ان مادی ذرائع اسباب کے ذریعے سے جو اللہ کے مقربین ہوا کرتے ہیں ان پر خوف مسلط نہیں ہوتا، ان پر غم مسلط نہیں ہوتا۔
تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ پر غم اور خوف مسلط نہیں ہوتا، تو یہ غم اور خوف کا مسلط نہ ہونا اس معنی کے اعتبار سے ہے کہ اخروی اعتبار سے غم اور خوف تو ان پر مسلط رہتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے غم اور خوف ان پر مسلط نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ اس آیت میں دوسری بات کہ اولیاء اللہ کہ جنہیں غم لاحق نہ ہو، جنہیں خوف لاحق نہ ہو، یہ دوسرے نمبر کا جو نقطہ ہے اس پر ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر کا نقطہ اس آیت میں کہ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولایت کا مقام کون سا شخص پاتا ہے؟ ولایت کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ولایت کا ادنا درجہ کیا ہے؟ اور ولی کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کی پہچان ہوگی نا۔ میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ ہمارا اور آپ کا اتفاق کی بات ہے کہ حسن انتخاب ہمارا غلط ہے۔ معاشرے میں ہمارا چناؤ کہ جسے ہم اللہ کا بزرگ سمجھتے ہیں، ہمارا جو چناؤ ہوا کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا محبوب اور ولی وہ شخص ہوا کرتا ہے کہ جس سے کرامات کا ظہور ہو، جس سے کرامات کا ظہور ہو۔ اب اگلی مثال دوں گا تو شاید آپ لوگوں کو بھی ہنسی آ جائے۔ کشکول اٹھا کر پھٹے پرانے کپڑوں میں لاٹھی لے کے گھوم رہے ہیں، ہاتھ میں پرچی پکڑا دی، روزہ رسول بن گیا، کہتے کھول کے دیکھو روزہ رسول بن گیا، اور ہاتھ میں پرچی پکڑا دی، کچھ کر کے دم کر دیا تو ہاتھ میں جو ہے نا وہ نوٹ بن گئے۔ ایک پتھر اٹھا کے دے دیا، کہہ دیا کہ پہن لو، اس سے تمہاری روزی روزگار میں برکت ہوگی۔ کوئی تعویذ اٹھا کر دے دیا، کہتے ہیں کہ پرس میں رکھ لو، تم کبھی بھی جو ہے وہ غریب نہیں ہوگے۔ اب متاثر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس نے جو پرچی دی ہے اس پرچی کو اس نے مختلف چیزوں میں تبدیل کر دیا، اور اسے ہم کہتے ہیں کرامت۔ میرا موضوع کرامت کے حوالے سے گفت و شنید کا نہیں ہے، میں اس حوالے سے پوسٹ مارٹم نہیں کروں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، فقہ الاکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کی شرح میں ملا علی قاری نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کسی ولی کے ولی ہونے کی پہچان کشف و کرامات کا ظہور نہیں، کشف و کرامات کا ظہور نہیں ہے۔ آپ کو سفید پوش، آپ کو اپنے درمیان ایسے اللہ کے ولی مل جائیں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ایسا قرب عطا کیا ہوتا ہے، ایسا قرب عطا کیا ہوتا ہے، یہاں یہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کی مانگ بھر دیتا ہے۔ لیکن اس شخص کو کوئی نہیں پہچانتا ہوتا، اس شخص کو کوئی بھی نہیں پہچانتا، اس سے کسی بھی قسم کے کوئی کشف و کرامات کا ظہور نہیں ہوتا۔ اب خرق عادت مزاج کے خلاف کسے باشد کوئی بھی شخص ہو، اس سے اگر
عادت سے ہٹ کر کسی معاملے کا ظہور ہو جائے. میں اس کو کرامت کا نام نہیں دے رہا، کرامتیں اور ہوا کرتی ہیں، کرامتیں اور ہوا کرتی ہیں. اگر تو یہ کرامات ہیں تو پھر جادوگر کو سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ صاحب کرامت ہونا چاہیے، سب سے بڑا بزرگ ہونا چاہیے. اگر یہ کرامات میں سے ہیں تو پھر ان جادوگروں کو سب سے بڑا ولی ہونا چاہیے کہ جو عادت سے ہٹ کر، مزاج سے ہٹ کر، عام مشاہدات سے ہٹ کر معاملہ کیا کرتے ہیں. ہاتھوں میں جو ہے وہ انہوں نے دستی رومال ڈال دیا، باہر نکالا تو کبوتر بن گیا، مٹھائی کے ڈبے بن گئے، اخبار ڈالا تو نوٹ بن گئے، اب چھری لے کر آر پار کر دی تو بندہ جو ہے جوں کا توں سالم ہے، زبان کاٹ دی تو بندہ جوں کا توں ہے. شعبدہ بازوں کو سب سے بڑا ولی ہونا چاہیے، شعبدہ باز کو سب سے بڑا ولی ہونا چاہیے. تو اس لیے میرا معیار انتخاب اور آپ کا معیار انتخاب غلط ہے. جب ولی کے انتخاب میں، بزرگ کے انتخاب میں آپ نے غلطی کی. ہمیشہ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں اور برسر عام کہا کرتا ہوں، کسی کے بزرگ ہونے کے لیے یہ علامت کافی ہے کہ وہ معتبر معتمد لوگوں سے اپنی نسبت رکھتا ہو، نمبر 1. نمبر 2، وہ آپ کے دین اور ایمان کا محافظ ہے. اور جس کی نسبت کسی معتبر معتمد انسان سے ہو ہی نہ، جو شخص آپ کے دین اور ایمان کی بھی حفاظت اور تحفظ تو دور کی بات ہے، اپنے دین اور ایمان کو تحفظ نہ دے سکے، اپنے دین اور ایمان کو تحفظ نہ دے سکے، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ ولی سمجھتے ہیں. یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے. میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں، آپ جا کر دیکھیے کتنی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے اسے بزرگ سمجھ کر. یہ بلال چورنگی سے لے کے سنگر چورنگی کے درمیان جو درمیانی فٹ پاتھ ہے اس میں جا کر دیکھیے گا، ایک شخص پڑا رہتا ہے وہاں. بڑی بڑی گاڑیاں اس کے پاس آ کر کھڑی ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ نہ جانے مقدرات کے کون کون سے فیصلے نکال کے انہیں بتاتا ہوتا ہے. اور ایسا بزرگ ہے کہ کسی پہ ہاتھ بھی پھیر دیتا ہے تو لیٹا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو میں نے اور آپ نے جو مزاج بزرگی کا بنا لیا ہے وہ یہ کہ جو جتنا بڑا شعبدہ باز اور جادوگر ہوگا وہ اتنا بڑا بزرگ. جو جتنا بڑا شعبدہ باز ہوگا وہ اتنا بڑا بزرگ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بزرگی کا معیار کس کو قرار دیا؟ انصاف سے بتائیے کہ قرآن مجید معیار حق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقوال افعال اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، بعد کے ائمہ مجتہدین. معیار حق ہے یا میری چاہت معیار حق ہے؟ اللہ رب العزت نے بزرگی کا، اللہ تعالیٰ نے بزرگی کے انعام سے کس کو نوازا؟ ذرا غور تو کرے قرآن مجید میں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قرآن مجید پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی ہمارے پاس. رمضان میں بمشکل ایک ختم کیا، اس کے بعد بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو اس کے سر پہ قرآن مجید رکھ کے اس کو دے دیا. 4-5 سال 10 سال رکھنے کے بعد جب اس میں جو نا ڈسٹ اور دھول مٹی بہت زیادہ گرتی ہے تو وہ بچی اٹھا کے قرآن مجید جو ہے وہ مولوی صاحب کو مسجد میں لا کے دے دیتی. مولوی صاحب یہ مسجد میں رکھ لو. قرآن مجید پڑھتے کا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگے دیکھیے الذین آمنوا وکانوا یتقون.
جو اللہ پر ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی اس خشیت اور خوف کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان اور اس کے اعمال کے درمیان ڈھال کا کام دیتا۔ قرآن مجید کا جو نظریہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام بزرگی اسے عطا کی ہے کہ جو ایمان لائے۔ ایمان صرف لانا کافی نہیں ہوتا، یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایمان لائے بھی، ایمان کو سمجھے بھی، ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرے تو وہ صاحب ایمان ہے۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کے ساتھ ساتھ کیا بھی ضروری ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی اس ڈھال کو کہتے ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، تقوی اس ڈھال کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے اعمال اور اللہ کے درمیان خشیت کی صورت میں حائل ہے۔ آج اگر کوئی شعبدہ بازی دکھائے نماز روزوں سے، اس کو کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ نماز روزوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شعبدہ باز ہے، جادوگر ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بہت بڑا جو نا اللہ کا ولی ہے۔ تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ ولایت کا معیار شریعت نے کیا رکھا ہے؟ ولایت کا معیار حضرات صحابہ کرام نے کیا رکھا ہے؟ ولایت کا معیار حضرات ائمہ کرام نے کیا رکھا ہے؟ تابعین نے کیا رکھا ہے؟ علماء صلحاء نے معیار حق ولایت کا کیا رکھا ہے؟ اس کو دیکھیے۔ اگر اس معیار کو جانچے بغیر اپنے ترازو میں تول کر کسی ولی کا انتخاب کرو گے، اور ولی بھی ایسا ہو کہ جو شعبدہ باز اور جادوگر ہو، جو شعبدہ باز اور جادوگر ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میں نے کہا کہ ولایت کے مقام کو، اللہ کے قرب کا مقام، اللہ کا مقرب وہ شخص بن سکتا ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے خشیت کا، خوف کا وہ مقام دیا ہو کہ جو مقام اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو دیا کرتا۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام کیا ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب سیدہ مجدہم العالیہ نقل فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے خلفاء کو، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ رب العزت میری مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں فرماتے۔ ولایت کا مقام دیکھیے، ولی کسے کہتے؟ میں نے ابھی تک ولایت کی، ولی کی تعریف نہیں کی، علامتیں ذکر نہیں کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا۔ سارے کے سارے حیران اور پریشان کہ حضرت والا نے یہ کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا میری اور آپ کی مرضی کا محتاج ہے؟ نہیں ہے۔ مریدین کی طرف دیکھا، وہ بے چینی دیکھی جو ان میں پھیلی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ عزیزو بات نہیں سمجھے، بات یہ ہے دراصل کہ میری مرضی کوئی نہیں ہے، میں نے اپنی ساری مرضی اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی ساری مرضی اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا، جو اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی۔ تو گویا کہ اللہ میری مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا، اللہ میری مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، ولی جسے قرآن حدیث اور اسلاف امت نے کہا ہے،
اس کی علامتیں اور اس کی تعریف وہی ہو سکتی ہے، یعنی ولایت کے مقام پر وہی فائز ہو سکتا ہے، وہی شخص ولایت کے مقام کو پا سکتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے معیار پر اترے، اور جو قرآن اور حدیث کے معیار پر نہ اترے، جو علامتیں قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں وہ علامتیں جس شخص میں موجود نہ ہو وہ اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا، اگرچہ ہزاروں شعبدے بازیاں اور ہزاروں خرق عادت سے ہٹ کر، فطرت سے ہٹ کر معاملات کا ظہور اس کے ہاتھوں سے ہو جائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اگر توفیق دی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ علامتیں کیا ہوا کرتی ہیں اور ولی کسے کہا جاتا، اس کی تعریف کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اسلاف امت نے کیا علامتیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ اس حوالے سے باقی جو ہے وہ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔